يا نفس إن لم تظفري لا. تو بھائیو، اپنی تجارت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب اور وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخی کا صدقہ، تو کسی کو مسکرا کے مل تو یہ بھی تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، جس کو ہنس کے ملو کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ۔ بیوی کے منہ میں نوالا دو اپنے ہاتھوں سے تو کہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ بیوی سے حسن سلوک ہے، اگر بچوں سے بھی محبت فطری ہے، بیوی سے بھی محبت فطری ہے، لیکن اس میں کچھ عدم تربیت کی وجہ سے غصے اور انا اور رسم و رواج تو خلیج پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خوبصورت تعلق یہ بدصورت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی تھوڑا سا رعایت کر کے اپنے بیوی سے اچھا سلوک رکھتا ہے، اس کا دل نہیں دکھاتا، اس کو بے عزت نہیں کرتا، اس کو خوار نہیں کرتا، اس کو عزت دیتا ہے، اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو عمل انسان کے ترازو میں تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ اب دیکھنا 24 گھنٹے کی ڈیلنگ ہے، کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا۔ اگر یہ ٹھیک کر رہا ہوں تو کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا، میں قرآن کتنا پڑھ لوں گا۔ میرا ایک دوست ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، وہ تقریباً روزانہ ایک ختم کرتا ہے، اور 3 دن، ایک ہفتہ، ایک دن، یہ اس کے قرآن پڑھنے کا معمول ہے۔ ہفتے میں ختم، 3 دن میں ختم، 1 دن میں ختم، یہ اس کا سال ہر سال سے معمول ہے۔ ہر آدمی تو قرآن کا حافظ نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے چلے، چند لوگ حافظ ہیں، لیکن شادی تو ہر ایک کی ہوتی ہے، چند ہوتے ہیں جن کو نہیں ملتا یہ رشتہ ان کے اللہ آگے کرے گا۔ جو مرد عورت بغیر شادی کے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر وہ جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچانے سے پہلے آپس میں خود اللہ اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کرے گا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، ایسے بیوی کا پہلا عمل خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے اور میری رعایت کرتی، میرا خیال کرتی ہے، تو یہی جنت کا بہت بڑا عمل بن جاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، تو وہ نیکی یوں ہو جائے یا گناہ یوں ہو جائے، ایسے نہیں ہو رہا، وہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، تو اس پر اتنی ہیبت طاری ہوگی کیونکہ آ گئی یا جہنم یا جنت۔ تو اگر موت ہوتی تو وہ گھبراہٹ سے مر جاتا، وہ موت تو ختم ہو گئی، تو ادھر میں ایک ایسے بادل سا آئے گا اور اس کے رائٹ ترازو میں بیٹھے گا اور اس کو بالکل ایسے کر دے گا، تو اس کی جان میں جان آئے گی اور اس کی جنت کا اعلان ہوگا۔ تو وہ پوچھے گا تولنے والے سے، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے آج تجھے بچا لیا۔ اب اچھے اخلاق تو 24 گھنٹے کی ڈیلنگ کا نام ہے، 24 گھنٹے کی ڈیلنگ اچھے اخلاق۔ عبادات 24 گھنٹے ہو نہیں سکتی، سارا سال روزہ رکھنے والا کوئی نہیں مل سکتا، ساری رات جاگنے والا کوئی کروڑوں میں شاید کوئی ایک ہوگا، لیکن یہ ڈیلنگ تو میں ہر بیوی سے ہے، بچوں سے ہے، دوستوں سے ہے، نوکر سے ہے، ملازم سے ہے، دوسروں اپنوں سے ہے، غیروں سے، غیر مسلم سے، آپ کی تو غیر مسلم سے بھی ڈیلنگ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ کا بول میٹھا ہے تو اس کو کوئی عمل نہیں پکڑ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار، کبھی نہ سویا رات بھر، ساری زندگی کے روزے دار، کبھی نہ روزہ چھوڑا سوائے عید کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر 1434 سال میں
1400 آدمیوں نے بھی کیا ہو تو یہ بھی زیادہ مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ انسانی فزیک کے بس سے باہر کی بات. کوئی بہت اللہ کے خاص نیک بندوں نے ایسا کیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے ضرور کیا ہوگا، لیکن ایک آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ اچھے اخلاق والا اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا. کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے. سعید انور اور یوسف یہ جو ہمارا محمد یوسف کرکٹر تھا نا، جب سعید انور تبلیغ میں لگا تو پھر اس کو فکر چڑھا یوسف یوحنا کا. پہلے تو تھا کوئی ایک جگہ یوسف بیان کر رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، کہنے لگا میں حیران ہوں، میں 10 سال ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی، کسی نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی. اتنے یہ اپنے کام سے دور ہو گئے، اپنے منصب سے دور ہو گئے کہ 10 سال میں ان کے ساتھ رہا، کسی نے مجھے آدھے زبان سے بھی نہیں کہا کہ یار کلمہ پڑھ لیں. یہ تو سعید انور تبلیغ میں لگا تو اس کو فکر چڑھا، وہ پھر اس کو لے کر میرے بیانوں میں لاتا رہا، چھپا کے لاتا تھا، چھپا کے. یعنی میں یوں بیٹھا ہوں، مجمع یوں بیٹھا ہوا تو اس کو بیک ڈور سے لاتا تھا اور ایسے صوفوں کو پیچھے بٹھا دیتا تھا. یہ اس کے ساتھ کرتے 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 آخر اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا اور مسلمان ہو گیا. تو پھر اس نے کہا کہ میں بھی ظاہر نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی کلمہ پڑھ لے پھر ظاہر کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو 3 سال بعد اس کی بیوی نے بھی پڑھ لیا. تو یہ دونوں میرے پاس آئے، کہنے لگے ہماری طاقت لگ گئی ہے کرکٹ پر، تو جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. شارٹ کٹ. میں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 3 کام جو کر لے گا نا، جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لے. جنت الفردوس کی چابی ایک توڑنے والے سے جوڑے، ایک حق سے محروم کرنے والے کو اس کا حق دے، اور ایک زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، اور جنت الفردوس کی چابی لے لے. کہنے لگے تھا اوکھے کام میں کوئی سوکھے دس. میں نے کہا کہ شارٹ کٹ کے لیے تو پھر اوکھا ہی کام چاہیے. اسلام کا مشکل ترین سبق اچھے اخلاق، اور خوبصورت ترین سبق اچھے اخلاق. ہر چیز کی ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی. ہر چیز کا ایک میک اپ ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی. تو اسلام کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. جیسے ہمارا میک اپ جو لباس ہمیں زینت دیتا، عورت کا میک اپ زیور ہے، اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی. تھوڑا کلر وغیرہ لگانے اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی. اسلام کا لباس، اسلام کا زیور، اسلام کا میک اپ، اسلام کا حسن، وہ ہمارے اچھے اخلاق جس سے وہ خوبصورت ہو جاتا. اس کو کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے منع کر دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے محبوب اتنی لمبی نہ پڑھ کے آپ کے پاؤں ہی پھٹ جائیں. اب پاؤں پہ ورم آ جاتا تو نہ کہنا درمیانی پڑھ درمیانی. آپ نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. میرے نبی نے ایسا بھی نہ کہا. کچھ اپنے لیے رکھ، کچھ خرچ کر. جس کام کے لیے آئے تھے تبلیغ، اس میں اپنا سینہ جلایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرے نبی تبلیغ تو کر پر اپنا اندر نہ جلا، اپنا اندر نہ جلا. اب یہ 3 بڑے کام ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کام تبلیغ کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے تبلیغ کی ہے اور کوئی کام نہیں کیا. اور پھر عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی عبادت مال کا خرچ کرنا ہے، سخاوت. اللہ کا میرے نبی سخاوت ضرور کر، درمیانہ. نماز لمبی پڑھ، درمیانی. تبلیغ ضرور کر، اپنے آپ کو ختم نہ کر. اچھا، لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی. انک لعلی خلق عظیم.
میرے نبی آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا، آپ کے اخلاق بڑے زبردست. اور ایک لفظ ہے عربی میں ذو، ایک ہے اعلی. انک لذو خلق عظیم کا مطلب ہے آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے، اور انک لعلی خلق عظیم کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تصور میں جتنے بھی اخلاق آ سکتے ہیں اور آئندہ آئیں گے قیامت تک، وہ سب آپ کے غلام بن چکے ہیں. یہ اعلی کا مطلب ہے. تو اللہ اعلی کا لفظ لے کر ہے، ذو کا نہیں لائے. اور اتنی تعریف کرنے کے بعد کہ آپ کے اخلاق آخری حد تک ہیں، پھر اللہ نے مزید مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے آگے اپنے پر بچھا دو. مزید مطالبہ کیا. اس آیت کو میں کسی تفسیر سے نہیں سمجھاؤں، مطلب تفسیر بھی پڑھی ہے، لیکن اس آیت کو جو میں اچھی طرح سمجھاؤں نا، وہ اپنے کالج دور کے، ہمارا گاؤں دریائے راوی کے قریب ہے، 3-4 میل کے فاصلے پر. ہمارے بچپن میں زراعت بہت کم تھی، جنگل زیادہ تھے، تو دریائے راوی کے ساتھ ایک بیلا تھا، بہت بڑا جنگل. تو ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، سارے کزنز بھی، تو ہم شکار کھیلنے چلے جاتے تھے جنگل میں، اور وہاں ہفتہ 10 دن وہیں رہتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جنگل کے اندر، تو اس میں ہمارے تایا اور ہمارے والد کا ایک دوست تھا چاچا سردارا، اس کے ہم جا کر نہ کوٹھے پہ قبضہ کرتے تھے. تو اس نے 2 کوٹھے ہمارے لیے فارغ کرنے ہوتے تھے، ایک نوکروں کے لیے، ایک ہمارے لیے. تو ہم صبح نکلتے تھے شکار کے لیے، تیتر کا شکار ہوتا تھا، اور شام کو 100 70 60 50 40 اتنے تیتر مارتے، پھر آپ اپنا ان کو بھوننا کھانا. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ ایمان والوں کے لیے پر بچھا، ساڑھے پر ہوندے نہیں یا ہاتھ ہوندے نہیں، پر بچھاؤ. ہمارے تو بازو ہیں، اللہ کہہ رہا پر بچھاؤ. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ ایمان والوں کے لیے پر بچھا، ساڑھے پر ہوندے نہیں یا ہاتھ ہوندے نہیں، پر بچھاؤ. ہمارے تو بازو ہیں، اللہ کہہ رہا پر بچھاؤ. وہ جب تیتر کو باہر نکالتے تھے، بیچ میں کھلی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردارا وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے نا تیتری کی آواز نکالتا تھا. اس پر بیچارے وہ دھوکے میں آ کے باہر نکلتے تھے، ان پر ہم فائر کرتے تھے. تو جو وہ LGS ہوتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے چھرے، تو اس کو چھرے لگتے، تھوڑا سا اڑتا اور گرتا، گر کے اپنے پر یوں پھیلاتا تھا، ٹانگیں ادھر پر ادھر، گردن ادھر. اور یہ وہ زبان حال سے کہتا تھا کہ ہون بشک ذبح کر، ہون میں بھون کے کھا دے، میں تل کے کھا، ہون میں تیرے واس پہ گیا. یہ تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے یہاں کہ ایمان والوں کے آگے ایسے بچھ جاؤ کہ ان کی زیادتیاں بھی برداشت کرو، ان کی سختیاں بھی برداشت کرو، اور اجر اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ تمہارا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا. قدردان ہے، قدردان ہے، قدردان ہے. آپ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. فرشتوں نے کہا بھائی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی نہیں. کہا بھائی تو سوچ کے بتا. کہنے لگا کوئی نہیں. خالی نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ تلاوت. اب ایک کچھ کہنے لگا ہاں ایک ہے. میں تاجر تھا، جس سے لینا ہوتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا کہ انذر الموسر، بھائی پیسے لینے میں سختی نہ کیا کرو، جو جب دے دے لے لیا کرو، تنگ نہ کیا کرو، جو جب دے 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 دیا کرو، جو دے سکتا ہے. وَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، اور جو دینے کے قابل نہیں رہا تو میں کہتا تھا معاف کر دو. کہا ایک نیکی ہے جو تسی سمجھو، باقی میرے پلے کھ نہیں. تو اس کا کیس اللہ کے سامنے لگا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کا صحیفہ خالی ہے. یہ ایک بات بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا میرے بندے کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں ویسے تو خالی ہوں، بس میں تاجر تھا تو جن سے پیسے لینے ہوتے تھے اور وہ دے سکتے تھے تو ان کو تنگ نہیں کرتا تھا کہ دو تو دو، وعدہ آ گیا، ڈھیل دیتا تھا، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے بندے تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا، چل میں بھی تجھے آج معاف کرتا ہوں۔ جا حسن سلوک اتنی بڑی دولت بھائیو، دنیا پھری ہے، 6 بر اعظم کئی دفعہ پھرنے کا موقع ملا ہے، عبادت والے کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، حج عمرے والے کروڑوں ہیں، ذکر تلاوت والے کروڑوں ہیں، روزے والے کروڑوں ہیں، اخلاق والے کروڑ اکٹھے کروں تو ایک بھی نہیں ملتا۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں 10 کروڑ میں شاید میں 10 بھی نہ نکال سکوں جو توڑنے والے سے جوڑتے ہوں، جو زیادتی کرنے والے کو معاف کرتے ہوں، جو نہ دینے والے کو دیتے ہوں۔ یہ اخلاق کا معیار اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آپ نے کہا ابو ہریرہ اپنے اخلاق تو اچھے کر، کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو جو میں نے پہلے آپ کو حدیث میں کہا تصل من قطع، توڑنے والے سے جوڑ، وتعطي من حرمک، جو نہیں دیتا اس کو دے، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرتا معاف کرتا۔ کئی عالی اخلاق ہیں، یہ کر، یہ جنت نہیں جنت الفردوس اے چابی۔ تو بھائیو اسلامی اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی تجارت میں سچائی لاؤ، دیانتداری لاؤ، صدق و امانت لاؤ، لین دین میں کھڑے ہو، جس کا دینا ہے وقت پہ دو، جس سے لینا ہے محبت سے اس سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کرو، بے عزت نہ کرو،